السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں دو اہم ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ٹو بگن ود، اس وقت جب کووڈ-19 کی ایک سچویشن ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، معیشت، کاروبار، تمام تر چیزیں بری طرح سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ یقیناً ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ متعدد بار اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ وہ اس دہاڑی دار یا روزمرہ جو زندگی گزارنے والا ایک طبقہ ہے جس کا وہ بہت خیال کرتے ہیں، یا ان کو یہ فکر ہے کہ بہت سارے لوگ بے روزگار نہ ہو جائیں اور ایک بھوک جو ہے اس کا ایک صورتحال نہ پورے ملک میں پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات کرنے کی بات تھی، حکومت کے بہت سارے جو معاشی پیکیجز ہیں ان کی بات تھی، ان کا ذکر تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، پھر آسان جو قرضے ہیں وہ دینے کے لیے بہت ساری چیزیں، ان کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت بڑی تعداد میں وابستہ ہے۔ ایک پروجیکٹ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بنیادی طور پر شروع ہوا اور اس پر خاصی تنقید بھی رہی، اس کی سبسڈی کے حوالے سے خاصی تنقید رہی، وہ میٹرو بس سروس کا ہے۔ اور یہ پنجاب کے 3 بڑے شہروں ملتان، لاہور اور راولپنڈی میں یہ میٹرو بس سروس ہے۔ ایک تو عوام بڑی تعداد میں اس سے مستفید ہوتے تھے، اس پر سبسڈی دی جا رہی تھی، لہٰذا کرایہ کم تھا تو بہت سارے لوگ سفر کرتے تھے اس میٹرو پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو روزگار کے لیے میٹرو بس سروس سے وابستہ ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی آمدن کا ذریعہ یہ میٹرو بس سروس ہے۔ اب جب 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ 3 ماہ سے یہ میٹرو بس سروس کی بندش ہے۔ اس میں کووڈ-19 کرونا وائرس کی بھی ایک سچویشن ہے، اور اس بندش کے نتیجے میں جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ ان تمام تر لوگوں کو جو امپلائیز ہیں اس میٹرو بس سروس کے، ان کو تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ یقیناً ایک عام آدمی کا تو صرف اس پر سفر کرنا متاثر ہوا ہے اس کی بندش کی وجہ سے، لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تنخواہ نہ ملنا، ملتان میں ہم دیکھیں تو میٹرو بس سروس کے بہت سارے ملازمین سراپا احتجاج ہیں، اور راولپنڈی اور لاہور میں بھی سچویشن یہی ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ جہاں پر احکامات ہیں عدالتوں کے، جہاں پر حکومت کا اپنا عزم ہے، اگر کہا جائے کہ کوئی ذمہ داران جو ہم سے بات کر سکیں یا مل سکیں، تو میٹرو بس سروس کا کوئی بھی متعلقہ شخص یا ذمہ دار بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ماضی میں ان کے امپلائیز رہ چکے ہیں، جو تمام تر چیزوں کو جانتے ہیں، انہوں نے بھی معذرت کر لی آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اب وہ بھی بات کرنے کے لیے اس سارے معاملے پر تیار نہیں ہیں، اور حکومت جو کہ یہ کہتی ہے کہ وہ انشور کرے گی، یہاں پر جہاں ٹائیگر فورس کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر ریلیف پیکیج کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر قرضوں کی بات کر رہے ہیں، حکومت کا جو کام ہے انشور کرنا کہ کوئی شخص بے روزگار نہ ہو، ہر شخص تک روزگار پہنچتا رہے، تو بہت بڑی تعداد میں یہ جو ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں ان تک نہ ان کی تنخواہ پہنچ رہی ہے اور نہ کوئی اور امداد ان تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ملتان میں بھی سراپا احتجاج ہیں، یہ لاہور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم اس صورتحال پر بات کریں، بالخصوص ملتان کی صورتحال پر میں بات کرنا چاہوں گا، جہاں پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ افیکٹیز جو ہیں میٹرو بس سروس کے وہ سب سے زیادہ ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ لوگ متاثر ہیں اور زیادہ احتجاج کر رہے ہیں کمپیریٹیولی لاہور اور راولپنڈی کی۔ تو میں چاہوں گا اس پر پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہونے والی اہم تبدیلیاں ہیں، آج حلف اٹھا لیا سینیٹر شبلی فراز صاحب نے، اس کے ساتھ ساتھ عاصم سلیم باجوہ صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر ہو گئے عمران خان صاحب کی، اور یہ وہ واحد تبدیلی ہے جس کو اکراس دا بورڈ جس کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، وہ شبلی فراز صاحب کے نام پر خیر مقدم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک شاید اچھا کام ہے جو اس وقت اس موجودہ حکومت نے کیا، اور اب جہاں پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، ان پر کافی تنقید تھی، پھر کچھ الزامات بھی ان پر آ رہے ہیں جن پر کہا گیا کہ شاید کہیں پر کرپشن کی بات کوٹ ہو رہی ہے، اور کہیں پر یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ملازمین اور گاڑیاں اور چیزیں ان کے استعمال میں تھیں، جو کہ ایک بنیادی وجہ بنی۔ بہرحال جو فردوس عاشق اعوان صاحب کی صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کل ٹویٹر کے تھرو آئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، اور جو ان کو ذمہ داری 1 سال کے لیے سونپی گئی تھی اس میں انہوں نے بہترین کام کرنے کی کوشش کی۔ یہ تبدیلیاں کس طرح سے اثر انداز ہوں گی، پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم اس پر بات کریں گے، اور بالخصوص یہ 18 سے 20 ماہ کے مہینوں میں تیسری مرتبہ یہ تبدیلی ہونا، پہلے فواد چودھری صاحب، پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور اب ایک اور تبدیلی، اس کی وجہ کیا ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتے چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ندیم رضا صاحب نے، ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی، بہت شکریہ سر آپ کے وقت۔ ابراہیم خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ملتان سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، اور احمد کاشف صاحب جو ہمارے نمائندے ہیں ملتان سے، جو اس سٹوری کو کور کر رہے ہیں اور ان ٹچ ہیں ود دا افیکٹیز جو کہ ہیں میٹرو بس سروس کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ میں ابراہیم خان صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔
آپ چونکہ ملتان شہر میں ہیں، اس وقت بھی وہیں موجود ہیں، جہاں پر اب ہماری گورنمنٹ، آپ کی گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے کہ ان کا یہ کام ہے کہ انشور کرنا کہ ہر شخص تک امداد پہنچے، ہر شخص تک جو کہ نوکری پیشہ ہے اس کو نوکری سے فی الوقت نہ نکالا جائے. یہ میٹرو بس سروس کے جو ملازمین ہیں ان کی فریاد آپ تک بھی پہنچی ہوگی. بڑی تعداد میں لوگ اس وقت 3 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا اپنی تنخواہوں سے محروم ہیں اور کوئی جواب دہ نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے ان کی. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملتان کا جو میٹرو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو اس وقت کی نون لیگ کی جو لوکل قیادت تھی ملتان کی، تمام ایم پی ایز نے کہا تھا کہ خدا را ہمیں کسی اور کام کے لیے یہ دے دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کیونکہ اس میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اس وقت کے حاکم وقت کے، تو انہوں نے اس کو ہر صورت میں چلا دیا. ہو گیا. اب ہم نے، جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو آ کے ہم نے بالکل ان کے میٹرو کو تو ایک طرف رکھے، اس کے نیچے اس کے جو سپورٹو ہے جی اسپیڈو، جو کہ ان کو سواریاں پہنچانے کے لیے وہ بنتی، اس کے پھر ہم نے روٹس کو دوبارہ ڈائیورسفائی کیا. اور اس سے یہ ہے کہ اسپیڈو والے جو ہیں وہ بہت بہتر انداز میں چلا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ میٹرو کی ٹوٹل لاگت تو میرے خیال میں 31 ارب یا کچھ اس طرح یا 37 ارب تھی، لیکن یہ جو اسپیڈو ہے اس کا، میں بیسیکلی بورڈ آف گورنرز کا ممبر بھی ہوں جی. پنجاب ٹرانسپورٹ کا انہوں نے مجھے بنا دیا کیونکہ میرا کچھ عرصہ تجربہ رہا ہے اربن ٹرانسپورٹ کا جی. جی تو اس میں جب ہم گئے تو وہاں پہ ان کو تقریباً میرے خیال میں 85 کروڑ روپے 85 کروڑ روپے جو تھی جی وہ سالانہ سبسڈی مل رہی تھی اسپیڈو کو صرف، اور 1 ارب اور 20 کروڑ روپے سبسڈی مل رہی تھی جی تقریباً میٹرو کو جی. تو سپیڈو کا تو میں نے ان کو کہا جی کہ میرا اپنا کیونکہ ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کہیں تو یہ میں آپ کو ہاف سبسڈی پہ چلا کے دے سکتا ہوں، کہ جس پہ کہ پھر وہ پارٹی اگری کر گئے کہ انہوں نے کہا جی ہم اسی پہ ہی کر دیں. ہمیں وہ جو 85 سے دے رہے تھے اب میرے خیال میں 30 یا 35 کروڑ روپے سالانہ سبسڈی پہ آ گئے ہیں جی. یہاں تک تو یہ تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کا، آپ کا پیسہ، آپ کی جیب کا پیسہ کس طرح سے، کس بے دردی سے خرچ ہوتا ہے. جی جی ابراہیم صاحب، جن کی ٹوٹل، آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو، پلیز کنٹینیو سر. جی میں ابراہیم صاحب سن رہا ہوں آپ کو. جی میں جی تو 100 بسز کی ٹوٹل جو پرائز تھی جی میں نے ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا جی وہ 60 کروڑ روپے کی آئی ہیں جی. اب اس وقت مقصد جس وقت یہ حالات ہوں کہ 60 کروڑ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہو اور اس پہ سالانہ جو سبسڈی ہو وہ اس سے کہیں گنا کیا کچھ دی جا رہی ہو، تو ایسے حالات میں آپ کو صرف بتانا یہ ہے کہ یہ تو ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ان کا کہ وہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے بتا دیا بیک گراؤنڈ، اور میں اسی لیے سن رہا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ اس کی ہو سکے. ایز اے میٹر آف فیکٹ وی آل نو، میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات کہی کہ چاہے یہ منصوبے نون لیگ کے دور میں شروع ہوئے تھے، اس میں سبسڈی بہت بڑی تعداد میں بڑی رقم ہے جو دی جا رہی ہے تینوں پروجیکٹس پہ، اسی وجہ سے اس کی جو ٹکٹ پرائس ہے ایک عام آدمی کے لیے وہ کم ہے. یہ تمام تر چیزیں یہ اپنی جگہ پر آپ کی بجائے درست ہیں، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ ایک عام آدمی جس نے ملازمت اختیار کی، اس وقت میں سوال صرف اس کے حوالے سے کر رہا ہوں جو کہ ایک عرصے سے، ایک طویل عرصے سے اپنی تنخواہ لے رہا تھا، اب اس کی تنخواہ رک گئی ہے اور اس کو تنخواہ نہیں دی جا رہی. اس میں نجی کمپنیاں شامل ہیں جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، انہوں نے تنخواہ دینی ہے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، یا بینگ این ایم این اے آف ملتان سٹی جہاں پر لوگ سراپا احتجاج ہیں اس وقت، جہاں پر کرونا وائرس جیسا ایک بڑا کرائسس جس کا سامنا ہے، حالات ویسے مشکل ہیں ایک عام آدمی کے لیے، گورنمنٹ کی اس وقت ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو ریویو یا ریوزٹ تو بعد میں کیا جا سکتا ہے چیزوں کو، یا ان پر بہتر چیزیں، لیکن اس وقت ان کی تنخواہ انشور کرنا کیا ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں نا جی کہ 3 ماہ سے تو میٹرو بند نہیں ہی ہوئی، میٹرو کو تو بند ہوئے میکسیمم 1 ماہ ہوا ہے جی. اس سے پہلے اگر وہ کمپنی جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہی اپنا ان ملازمین کے تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے.
اب پچھلے ایک ماہ سے یقیناً کہ وہ بالکل ہی بند کر دی گئی تھی میٹرو، تو گورنمنٹ کو میری سجیشن یہ ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو بیر منیمم جو 12,000 روپے ایک عام آدمی کو جس کے پاس ریونیو یا وہ نہیں ہے، کوئی اور سلسلہ آمدن نہیں ہے، تو ان کے لیے کم از کم یہ کمپنسیشن کا پیکج ڈیفینیٹلی دینا چاہیے، کیونکہ ایک بس ڈرائیور کا یا ایک کنڈکٹر کا اس میں کیا قصور ہے کہ چاہے کمپنی نے نہیں دیے یا اب اس وقت کرونا کی وجہ سے پچھلے ایک ماہ سے یہ وہ اپنی اس کا معاشی ابتری کا شکار ہیں، تو میں بالکل ان کے حق کے لیے یہ بات پرائم منسٹر صاحب سے بھی کروں گا۔ حالانکہ ہے تو یہ سبجیکٹ بیسیکلی پروونشل ایشو ہے جی، تو پروونشل لیول پہ بھی ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ آج آپ میرے بالکل صحیح عمران خان صاحب، آپ کا سر پوائنٹ آ گیا، جس کو یہ پروونشل لیول پہ ٹیک اپ ہو یا اس کو آپ فیڈرل لیول پہ ٹیک اپ کریں، بٹ اٹ از این امپورٹنٹ میٹر۔ ندیم رضا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سر کیا کریں ہم مورد الزام ٹھہرا دیں صرف ان منصوبوں کو جن پہ سبسڈیز تھیں، جن کو کہا جاتا رہا، اور ایز اے میٹر فیکٹ یہ جب بن رہے تھے تو تب بھی پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو تنقید کرتی تھی، لاہور کی میٹرو شروع ہوئی تو جنگلہ بس سروس کا نام دیا گیا، پھر کہا گیا کہ یہ منصوبے کیوں، جو کہ خزانے پر بوجھ ہیں، ایک ٹیکس پیئر کی بنی ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس وقت مورد الزام ان منصوبوں کو ہم ٹھہرا دیں، یا اس کرائسس کی سچویشن میں ہم یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو اس کی تنخواہ نہیں مل رہی، اس کو تو نہیں غرض اس بات سے کہ کوئی منصوبہ کیسے شروع ہو، تو ملازمت کر رہا ہے، اپنی نوکری کر رہا ہے، لیکن اس کو تنخواہ نہیں مل رہی، اس کے یہ مسئلے ہیں۔ دیکھیں، دنیا بھر میں جو بھی اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو سبسڈائز کیا جاتا ہے، عوام کو سہولت فراہم کی جاتی ہے، شروع میں اس کو بہتر انداز سے سبسڈائز کیا جاتا ہے، اس کے گریجولی اس کو پھر پروفٹ میں لایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، تو پاکستان میں کوئی انوکھا کام نہیں کیا مسلم لیگ نون نے کہ اس کو سبسڈائز کر کے، لیکن اس کی بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے، اور جو ادارہ چلا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کہہ دینا کہ بیر منیمم جو ہے 12,000 کو دی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو سیلری کا، جو 30 دن انہوں نے کام کیا ہے اس کی سیلری، وہ یہاں 90 ڈیز ہو چکے ہیں۔ اگر اس کا بھی آپ احساس پروگرام پہ برڈن ڈالیں گے تو کسی اور کا آپ حق مار کے ان کو دے رہے ہیں، جو کہ آپ حق تلفی کر رہے ہیں۔ جو اس ادارے کو ہیڈ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو تنخواہ دیں، ان کو کوئی غرض نہیں کہ ادارہ نقصان میں ہے یا پروفٹ میں۔ کیوں؟ جو ادارہ چلا رہا ہے، اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کے لوگ ہیں؟ اگر آپ بھی اس طرح کی بات کریں گے کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، تو آپ تو اتھارٹی ہیں، گورنمنٹ کس کی ہے؟ صوبے میں یا وفاق میں تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، تو انہیں اس کو حق بجانب ہیں جو ملازمین جو احتجاج کر رہے ہیں، جو سراپا احتجاج ہیں۔ کیونکہ آپ دورہ کرونا سے گزر رہے ہیں، اس وقت آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، سہولتیں نہیں ہیں، وہ کہاں سے کھائیں گے آپ اپنے جو احساس پروگرام ہے اس پہ برڈن ڈال رہے ہیں۔ وہ کوئی آپ سے امداد نہیں لے رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ جو 3 ماہ انہوں نے کام کیا ہے، ایک بجانب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 ماہ سے صرف بند ہے، بالکل بند ہے، تو 2 مہینے کی جو سیلری ہے وہ پیچھے پھر کیوں بند کی گئی ہے، کیوں ان کو فراہم نہیں کی گئی؟ تو حکومت کے وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ دیکھیں جو اسلام کا تو یہی ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دی جائے، اور پھر جو آپ کا جو پیمانہ ہے وہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ میں تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، وہاں تو جو کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا جو بھوکا ہو، فاقہ ہو، رات کی تاریکی میں ان کی امداد کی جاتی ہے۔ آپ کی ملتانی کے اندر کس طرح کا اسٹیمپیڈ ہوا تھا، جہاں پہ موت بھی واقع ہوئی، لوگ زخمی بھی ہوئے، تو آپ معاشرے کو اس جانب لے جا رہے ہیں کہ جو لوگ امداد مانگیں، ہاتھ پھیلائیں۔ ہاتھ پھیلانے کے لیے آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ جو لوگ ہیں، جو دست نگر ہیں، جو گورنمنٹ کی جو امپلائی ہیں، جو آپ کے ادارے کی تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو تو دیں ٹائم پہ۔ آپ انہیں بھی مجبور کریں کہ وہ بھی ہاتھ پھیلائیں، ان کو بھی پھر اس میں لے کے آ جائیں گے امدادی پروگرام کے اندر۔ جو دیگر لوگ ہیں جن کی امداد کی جانی چاہیے، جو ہزاروں جو ملازمین ہیں، اگر وہ بھی یہاں سے مستفید ہوں گے تو اس کا الزام تو آپ کے اوپر ہی آئے گا۔ پھر آپ ان کا کیوں حق ماریں؟ یہ اتنے 3 مہینے کی تنخواہ جو روکی گئی ہے، وہ کس الزام کے تحت روکی گئی ہے، کن وجوہات کی بنا پہ روکی گئی ہے؟ آپ کو اس کا احتساب ہوگا، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ لوگ کس سے سوال کریں گے؟ کیا مسلم لیگ نون سے بولیں گے کہ آپ نے ادارہ یہ بنایا تھا؟ صرف ایک چیز جو میرا سوال تھا، میں پھر اسی پر واپس آؤں گا، کہ آپ نے کہا حق، بالکل آپ کی بات درست، کہ سبسڈیز دنیا بھر میں دی جاتی ہیں یہاں پر، لیکن ایک منصوبہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی خزانے پر بھی بوجھ ہے، ٹیکس پے منی پر بھی بوجھ ہے، پھر اس سچویشن میں چلیں پہلے تو وہ کچھ نہ کچھ ارن کر رہا تھا سبسڈائز پرائس پہ بھی ٹکٹ، لیکن ایک میٹرو بس چل رہی تھی، اب جب وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے، بند ہے ایک طویل عرصے سے، تو اب تو بالکل کچھ نہیں آ رہا، تو وہ ایک اور بہت بڑا بوجھ بن گیا خزانے پر۔
پھر اس گورنمنٹ کا وہ برین چائلڈ نہیں ہے. یہ کس طرح سے انشور کریں؟ نہیں آپ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں. جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے یا کوئی دکان، چھوٹی سی بھی دکان کھولے گا، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنا کرتی ہے کہ 3 سال منیمم 2 سال کا تو ہوتا ہے. کوئی بھی جب چینل بھی کھولے گا کوئی تو 2 سال 3 سال کی منیمم ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا کرتی ہے کہ اتنا پروفٹ ہوگا، اتنا لاس ہوگا. تو کیا ایسی بن گئی تھی یہ؟ تو آپ نے ایسی بنا لی تھی. جو اب ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو روزگار آپ نے دیا ہے؟ یہ تو اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تنخواہیں دیں. جیسا بھی 1 ماہ کا بند ہے، سبسڈائز کیا تھا آپ نے، جو بھی ہے 1 ماہ سے بند ہوا ہے نا، 2 ماہ تو چل رہا تھا نا پچھلی بقول ان کے. تو ان کا قصور نہیں ہے ملازمین کا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ان کو تنخواہیں دیں. ہاں آپ نے ایسے لوگ کیوں رکھے میں اوپر جو اس کو رن نہیں کر پا رہے بہتر انداز سے؟ جو یہی سیاستدان ہیں، اگر ان کے اپنی فیکٹریاں دیکھیں، ان کی اپنے بزنس دیکھیں، وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو کس طرح ہوتا ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں تو کتنا ملٹیپلائی ہو کے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے. تو یہ دانستہ طور پہ اداروں کو، اپنے جو سرکاری ادارے ہیں وہ تباہ کیے جاتے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کو انہانس کیا جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جو پی ٹی آئی کا موٹو ہے کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، یکساں سب کو رائٹ ملنے چاہیے، تو یہاں تو بالکل سراسر اس سے متصادم ہے. جو ریاست مدینہ میں جس طرح کا ہے، بات کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. یہاں پر فرق ہمیں نظر آ رہا ہے، کہنے میں اور کرنے میں فرق نظر آ رہا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ، احمد کاشف جو کہ ہمارے نمائندے ہیں ملتان سے، جو اس ایشو کو وہاں پر دیکھ رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، احمد آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت کیا مطالبات کیا ہیں؟ ایک تو تنخواہ نہ ملنا، اس کے علاوہ کیا بیان کیا کرتے ہیں جو متاثرین ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو کیوں رہی ہے؟ ان کو چونکہ رابطے میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، اگر ہم جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے جی وہ کوارنٹائن میں ہیں، دیگر جواز پیش کیے جا رہے ہیں. جو امپلائیز وہاں پر اب کام نہیں کر رہے، ماضی میں حصہ رہے ہیں، وہ تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ جو متاثرین ہیں ان کی فریاد کس تک پہنچ رہی ہے اور وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا کوئی جواب مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، سب سے پہلے اگر ہم یہ بات کر لیں کہ جو متاثرین ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں. دیکھیے جی، وہ جو مطالبات کر رہے ہیں، سب سے پہلا مطالبہ تو ان کا یہی ہے کہ ہمیں تنخواہوں کی جو ادائیگی ہے وہ فوری طور پر کر دی جائے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 470 کے قریب ملازمین جو ہیں وہ ملتان کے میٹروز پر کام کرتے ہیں، اور اس وقت ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کا تعلق ملتان سے ہی نہیں ہے بلکہ دیگر شہروں سے، نواح سے. وہ لوگ ملتان یہاں نوکری کی غرض سے آئے، انہوں نے یہاں پر کرائے پر مکان لے رکھے تھے، اپنی فیملیز بھی انہوں نے یہاں پر کوشش کی کہ وہ آ جائیں، یا پھر جو آمدنی ان کے پاس بچ جاتی تھی وہ گھر بیچتے تھے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3-4 ماہ سے ان لوگوں نے اپنا کرایہ تک جو ہے وہ وہاں پر ادا نہیں کیا. میری پچھلے دنوں ایک ملاقات ہوئی ملازم سے، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جو مالک مکان ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی میں مزید اب برداشت جو ہے وہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے بھی گھر کو سرکل جو ہے وہ اس کا چلانا ہے. اس وقت ان کے گھروں میں تو فاقے چل رہے ہیں، ان کے گھروں میں مکمل طور پر فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ آمدنی کا جو ان کا ذریعہ تھا، جو نوکری تھی جہاں سے ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ میں 4 روٹیاں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے لے کر جاؤں گا، وہ تو امید کا در ہی وہاں سے تقریباً بند ہو چکا ہے. احتجاج کرنے کی اگر ہم بات کر لیں، 3 ماہ ہو چکے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. پہلا ماہ گزرا، دوسرا گزرا، کسی احتجاج کی صدا انہوں نے اپنے جو ان کے گروپس ہیں وہاں پر چلتی رہی، لارے ان کو ملتے رہے، آسیں ان کو دلائی جاتی رہی، امید دی جاتی تھی کہ چند روز بعد اگلے ہفتے تک فلاں دن کو آپ کو جو ہے وہ تنخواہوں کی ادائیگی کر دی جائے گی. جب 3 ماہ کا عرصہ بیت چکا، سچ ٹیلی ویژن نے اپنی کاوش کی، اس ایشو کو اٹھایا. اس حوالے سے خصوصی طور پر آج آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں، نیوز پہ میں بھی ہم نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد ان لوگوں کو بھی کچھ آس امید بندی کہ شاید ہمیں کہیں سے کچھ مل جائے. جب کچھ نہیں ہو سکتا، احمد مجھے یہ بتائیے گا ان کو کیا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ جو متعلقہ لوگ ہیں جو کہ رابطے میں ہمارے تو نہیں آ رہے اور اوائڈ کر رہے ہیں، ان کو کہیں اگر کوئی ملازم کسی کے ساتھ رابطے میں ہے یا کوئی ان کی کوئی یونین ہوگی، کوئی تنظیم ہوگی یا ان کا کوئی سربراہ ہوگا جو ڈیل کر رہا ہوگا، اس کو کوئی ہے ڈیل کرنے والا، جواب دینے والا، یا ان کو بھی کوئی جواب نہیں ہے؟
यहाँ पर मुल्तान में एक साहब हैं, हसान साहब उनका नाम है, उनसे राब्ता किया। जब मैंने राब्ता किया कि जी इनके मामलात के हवाले से अपना मौक़िफ़ दीजिए, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने हाथ खड़े करके कहा कि मैं इस हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ जो है वो दे नहीं सकता। आप इस हवाले से हेड ऑफिस जो कराची जो है वो वहाँ से बात कीजिए, कराची के जो हमारे अफसरान हैं वही आपको कुछ बता सकेंगे। इस हवाले से हम जो है वो अपना किसी तौर पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। अच्छा, मैंने जब उनसे ये पूछा, अच्छा कुछ उम्मीद है कि कब तक आप इनको तनख्वाहों की अदायगी कर देंगे, तो मुझसे उनका ये कहना था कि मेरे ख्याल में हम 3 से 4 रोज के बाद अंदर अंदर हम इन लोगों को तनख्वाह की अदायगी कर चुके होंगे। और इस बात को हुए भी तकरीबन आज 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन उनको ताहाल जो है वो नौकरी जो उनकी अदायगी ठीक है। यानी कि अहमद, अगर बुनियादी तौर पर यह कहा जाए कि किसी को कोई हतमी जवाब या कोई एक मुतल्लिका शख्स जो कि मामले को बेहतर अंदाज में डील कर पाए, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब बेयारो मददगार ये तमाम तर लोग इस वक्त मौजूद हैं, इनके पास कोई हतमी जवाब भी देने वाला नहीं है जो कोई कमिटमेंट कर सके कि चलें आज नहीं 10 दिन के बाद फ़लाँ तारीख को आपको इतनी तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। इसको एक टेनिस बॉल की तरह कोई किसी के कोर्ट में और कोई आगे किसी के कोर्ट में फेंक रहा है। यही सूरत हाल इस वक्त हम दीगर शहरों की भी देख रहे हैं, और मुल्तान में चूँकि हमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर वहाँ पर हैं। मैं इब्राहिम साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर जिस तरह से अभी हमारी ये बात हुई, गुफ्तगू हुई, 12,000 रुपये बहुत अच्छी बात है, वो एहसास प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरह नदीम रज़ा साहब ने भी फरमाया कि जो अपना हक मांग रहे हैं अपनी खून पसीने की कमाई का, अपनी मेहनत का, उनको 12,000 रुपये वाली कैटेगरी में आप डाल के मतलब हम क्या पैगाम क्या दे रहे हैं उस शख्स को जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, और एक शख्स जो पूरी मेहनत करता है, 30 दिन या 90 दिन उसने की है और उसको उसकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, और वो भी एक हाथ फैलाए 12,000 रुपये के लिए। तो ये कुछ तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एहसास प्रोग्राम के दरमियान और वो लोग जो मुतासरीन हैं इस वक्त, जिनको काम करने के बावजूद उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर कर लें कि मैंने ये जो 12,000 का कहा है, ये नहीं कहा कि ये तो उनके तनख्वाह के हिस्से में से दे दी जाए। जो तो उनकी तनख्वाह पेंडिंग है वो जिस कंपनी के जिम्मे है वो देने की पाबंद है और उसको हर सूरत में देनी चाहिए। ये एपिडेमिक का सिलसिला तो पिछले 1 माह से शुरू हुआ है जी। तो ये 2 चीजों को ये क्लियर कर लें कि पहले उन्होंने पिछले 2 माह की तनख्वाह क्यों नहीं दी उनको बेचारों को। अच्छा, मेरा घर लकीली कोई आधा किलोमीटर भी नहीं होता, डेराडा मेरे घर के साथ है बिल्कुल, जहाँ पे इनका वो मेन स्टेशन है ये स्पीडो का। तो वहाँ पे इनकी 100 बसेस खड़ी हैं। आज तक एक एम्प्लॉय भी उसने ये नहीं किया कि मेरे पास कोई आ जाता, या जिस तरह ये मतलब कामर डोगर साहब का या शाह महमूद साहब का ये हल्का बनता है शहर का, उनके पास जाके कोई ये बात करते कि जी आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप आके ये इसको हमारे मामलात को जो है हल करवाएं। मैं आज पहली दफा आपके तवज्जुह से सुन रहा हूं और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि सच टीवी ने एक बहुत जेन्युइन और सेंसिटिव अपना बड़ा जो है लेजिटिमेट इशू जो है उसको उजागर किया है। और इब्राहिम साहब, लेट्स डू इट इन अ वे कि अभी हमारे नुमाइंदे जो मुल्तान में हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे रब्ता कर लेते हैं। जो मुतासरीन हैं वो इनके साथ राब्ते में हैं, वो आप तक भी इनको पहुंचा देते हैं, और फिर आप इनको आमिर डोगर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और जैन कुरैशी साहब तक पहुंचा। तो अगर ये नहीं हुआ, आई वंडर कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि ये हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। 1 सेकेंडली, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि मुझे ये मिले, अपना पूरा वो डेटा दें। मैं फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैं उनके साथ कांटेक्ट में होता हूं, पूरी ये डिटेल लिख के उनको देता हूं कि कितने लोग हैं और उनकी कितनी तनख्वाहें और कब से रुकी हुई हैं, और ये फौरी तौर पे उनको अदा होनी चाहिए। मैं मकसद है कि डेफिनेटली इस हक में हूं कि जी किसी की मजदूर की, नबी करीम का हुक्म है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले मिल जानी चाहिए जी। अब ये जो 3 माह का अरसा है, मैं तो हैरान हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिर्फ 1 महीने का, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये कंपनियां ये अदा करें, क्योंकि 30 करोड़ रुपए उस पे ले रही हैं, ये 35 करोड़ रुपए सब्सिडी। बिल्कुल तो सही। साथ साथ उसका इब्राहिम साहब, आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से आपने इस मामले का दर्द किया और एहसास किया। मैं इसको यहाँ पर हम सम अप करते हैं। अहमद काशिफ हमारे जो नुमाइंदे हैं ये आपके साथ रब्ता करेंगे, इसके बाद ये वो जो मुलाजमीन मुतासरीन हैं उनका रब्ता आपके साथ करवाएंगे, एज यू हैव प्रॉमिस्ड ऑन एयर कि आप इस मामले को टेकअप करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। आप इसको वज़ीर आज़म तक भी पहुँचाएँ, वज़ीर आला तक भी पहुँचाएँ, और अगर आप ये काम एक नेकी करने में कामयाब होते हैं
تو پھر ہم آپ کا شکریہ اسی پلیٹ فارم سے دوبارہ ادا کریں گے. اس میں ایک چیز جی جی کوئکلی سر, پھر مجھے بریک کی جانب پڑنا. جیسے یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا. جب الیکشن ہوتے ہیں تو تمام سیاستدان جو ہیں ہر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں پرچیاں دینے کے لیے کہ یہ بوتھ نمبر ہے, یہ آپ کا ووٹنگ لسٹ میں نام ہے آپ کا, اس طرح سے آپ نے جانا ہے اور ووٹ اس طرح سے کاسٹ کرنا ہے. جب وہاں پہ پچھلے 2 ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں ملتان میں, جیسے فرما رہے ہیں کہ 0.5 کلومیٹر تھوڑا ڈسٹینس ہے ٹوٹل, تو ان کو نہیں معلوم, لیکن ان کے نالج میں نہیں آیا نا سر ندیم صاحب, ہم تھوڑا سا مارجن انہیں, آپ کی بات بالکل بجائے کہ شامیت قریشی کا حلقہ ان کے ایک ہی چیز پل کی خبر ہوتی ہے, جو ٹویٹر پہ اتنے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس چیز خبر کہیں نہیں معلوم ہے. آپ کی بات بالکل بجا, لیکن چونکہ ایک ریسپانسبلٹی لے رہے ہیں یہاں پر, چلیں ہم مارجن بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کو نہیں پتہ, لیکن چونکہ وہ ریسپانسبلٹی لے رہے ہیں اس وقت, اور احمد کاشف کو میں کہوں گا کہ وہ ابراہیم صاحب سے رابطہ کریں, اور ابراہیم صاحب نے اب ذمہ داری لی ہے تو ہم فالو اپ تو اپنی نیوز میں بھی اس کو کر رہے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے بھی کریں گے, اور اگر یہ ہماری کاوش ایک کامیاب ہوتی ہے اور ابراہیم صاحب ایک وسیلہ بنتے ہیں, نیور دا لیس اب بھی بنتے ہیں, تو ہم اپریشیٹ کریں گے ابراہیم صاحب کو. میرے خیال سے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا اپریشیٹ کریں گے. تو احمد کاشف صاحب رابطہ کریں گے ابراہیم صاحب سے, اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو. ابراہیم صاحب از اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف پولیٹیشین, چونکہ ہمارے پاس اور یہ ذمہ داری لینے والے سیاستدان ہیں, میں اس بات کو سمجھتا ہوں. ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا. میں ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر ادا کروں گا. میں اپنے نمائندے ہیں جو ملتان سے احمد کاشف, ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پر, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بہتری سے آگے بڑھے گا. ایک بریک کی جانب ہم یہاں بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو جو کل ہونے والی تبدیلیاں ہیں ہم ان پر بات کریں گے. طاہر ملک صاحب جو سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں ہمیں لاہور سے پروگرام میں جوائن کریں گے. میں یہاں پر ابراہیم خان اور احمد کاشف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور ایک بریک کی جانب بڑھوں گا. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کل کافی تبدیلیاں ہوئیں اور کہا جا رہا تھا, بہت یہ بازگشت ہم سن رہے تھے کہ شاید کچھ تبدیلی ہونے والی ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے, لیکن جو نام جس کا ہم سن رہے تھے پنجاب سے بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس نام کا بالکل کنسیڈر نہ ہونا, اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کا معاون خصوصی مقرر ہونا, اور پھر سینیٹر شبلی فراز صاحب کا وفاقی وزیر برائے اطلاعات کے طور پر ان کا نام سامنے آنا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کیوں ہٹایا گیا, حتمی طور پر اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے, لیکن جو باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں, جو پہنچ رہی ہیں, کہیں پر کرپشن کی بات ہے, کہیں پر اختیارات کا زیادہ استعمال ہے, کہیں پر زیادہ ملازمین رکھنے کی بات ہے, لیکن حتمی طور پر اس سارے معاملے میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو تبدیلی ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے پی ایم ایل این نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, یہ کافی پازیٹیو چیز ہے. وہ شبلی فراز صاحب کے نام کو بڑا پازیٹیولی لے رہے ہیں, کیونکہ ایک برداشت اور ایک تحمل رکھنے والے, ایک دھیمے لہجے والے وہ ایک شخص ہیں, اور اپوزیشن کا بھی احترام کرتے ہیں, اور بہت کوئی اگریسولی وہ تمام تر معاملات کو ڈیل نہیں کرتے. چاہے وہ اب سینٹ میں جو ان کا کردار رہا وہ بھی ایک مفاہمت کا کردار تھا, وہ بھی ایک جوڑے رکھنے کا کردار تھا, اور توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کے بیانات شاید فواد چودھری صاحب ماضی میں دیتے رہے یا فردوس عاشق اوان صاحبہ دیتی نہیں, شبلی فراز صاحب اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے, اور ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ شاید کہیں بلٹ ہو پائے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اسی پر بات کریں گے. طاہر ملک صاحب جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, انہوں نے لاہور سے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. ندیم رضا صاحب آف کورس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں طاہر ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, کیسے دیکھتے ہیں سر یہ آپ کے لیے یہ تبدیلی ان ایکسپیکٹڈ ہے یا ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس کے اثرات کیا ہیں دور رس؟ دیکھیں میری رائے میں جو چیز جس پہ ڈسکشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اگر ایک پارٹی جس کی سٹرگل 22 سال ہو اور 22 سال میں وہ ایک مشن یا ایک تبدیلی ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ آئے کہ ہم نے پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے اس کو بدلنا ہے, تو اس کو اگر 2 سال میں ابھی تک انفارمیشن منسٹر ہی نہیں مل سکا, یا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ 22 سال کی سٹرگل اور 2 سال یہ نکالے, تو مجھے تو کویسچن لیڈرشپ پہ بن رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بڑی بچگانہ سی بات ہے کہ شبلی صاحب بڑے ٹھنڈے ہیں, وہ مزاج ان کا بڑا اچھا ہے, وہ بیوروکریٹ رہے ہیں, وہ پائلٹ رہے ہیں ایئر فورس میں, اور ان کی انگلش بڑی اچھی ہے. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکلی کیا کیپیسٹی ہے. آپ پاکستان کو بدلنے آئے تھے, نہ آپ کے پاس آج تک فنانس منسٹر ہے,
آج پہلی دفعہ آپ نے انفارمیشن منسٹر لے کے آئے ہیں, وہ بہت اچھے انسان ہوں گے, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بڑی اچھی ہے, وہ کیلیبر رکھتے ہوں گے, ان میں بڑے ایٹیچیوڈ ہوں گے, مگر مجھے بتائیں اس دور میں 2020 میں آپ کے ذہن میں کوئی ایکسپرٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں. رضا آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم دونوں نے جیو سے سٹارٹ لیا, 20 سال ہو گیا, ایک فکرہ بولتا ہے میں میڈیا پہ مطلب مشکل ہو جاتی ہے کہ یار میڈیا ہے کیا, اس کے ایتھکس کیا ہیں, اس کے مکینکس کیا ہیں, الیکٹرونک میڈیا کیا ہے, پرنٹ کدھر میڈیا ہے, میڈیا کی ہسٹری کیا ہے, اس کے مسائل کیا ہیں. آپ سینٹ سے اٹھے اور دوسرے دن آپ اپنا انفارمیشن کے ایکسپرٹ بن گئے. تو میرا کویسچن بیسیکلی طاہر ملک صاحب, یہ جو مجھے تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں جن کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کہتے ہیں, یہ خیر مقدم کر رہے ہیں, تو یہ بچگانہ کام کر رہے ہیں یہ بھی. ایگزیکٹلی, کیونکہ انہی کا ہی یہ کام ہے نا. آپ مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی میں کون سا تھنک ٹینک ہے, آپ بتا دیں نون میں کون سا تھنک ٹینک ہے. بھائی یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, یہ جنرل سٹورز ہیں. یہ عمران جنرل سٹور ہے, وہ زرداری جنرل سٹور ہے, وہ نواز جنرل سٹور ہے. جب ان کو حکومت ملتی ہے پھر یہ ایکسپرٹ ڈھونڈتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ پاور میں نہیں ہوتے آپ پریپیئر کرتے ہیں. واٹ یو پریپیئر یور گول, یور ایمس. پھر اس کے لیے آپ ایکسپرٹ ہی ڈھونڈتے ہیں, پھر آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن از اے گورنمنٹ ان دا ویٹنگ. تو آپ نے 22 سال کیا پلان کیا ہے؟ میرا وہی جنرل کویسچن ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت بڑا ان تبدیلیوں سے, پنجاب کی میں آپ کو بات بتاؤں, چوہان صاحب سے آپ شروع ہے, پھر آپ اپنا آ گئے سمام بخاری پہ آ گئے, وہاں سے آپ میاں میاں اسلم پہ آ گئے, اس کے بعد پھر آپ چوہان پہ واپس آ گئے, 4 وہاں پہ ہیں, 3 چیف سیکرٹری بدل دیے, 5 آئی جی بدل دیے. یار آپ مطلب یہ کیا, دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی پاپولیشن کو اگر آپ اتنی تبدیلیوں سے چلاتے ہیں تو میری رائے میں ایک چیز کلیئر ہے, آپ کا ہوم ورک نہیں ہے. دس از مائی آرگومنٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے, بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے. ندیم رضا صاحب, اس کو میں اس طرح دیکھوں کہ ہوم ورک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے, یا میں اس طرح دیکھوں کہ ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ ری شفل ہو کابینہ, اس میں تبدیلی ہو, کسی پر کوئی الزام آئے تو اس کو ہٹا دیا جائے؟ میں اس کو اس طرح دیکھوں یا جس طرح طاہر ملک صاحب دیکھ رہے ہیں میں اسی طرح دیکھوں؟ جو جیسے انہوں نے طاہر ملک صاحب نے کہا کہ ویژن کی کمی ہے, جو میں نے اس لیے بات یہ ہے کہ تبدیلی تو آئی ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں جو ماضی میں کام نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے, تو اسی کو تبدیلی کہا جاتا ہے. کیونکہ 22 سال کی جو بھی اسٹرگل تھی اس میں آپ نے یہ لرن کیا ہے کہ جس کو آپ نے لگایا وہ کام نہیں کر رہا, ہٹائیں, دوسرا لے کے آ جائیں, پھر تیسرا لائیں, چوتھا لائیں. ایسے تو کام نہیں چلتا نا. بات یہ دنیا بھر میں شیڈو گورنمنٹس کا تصور ہے, اسپیشل برطانیہ جس کے مثالیں دیے جاتے ہیں, جو ہمارے لوگ علاج کرانے وہاں جایا کرتے تھے, اس کی ایگزامپل دیا تھی. شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, اور آپ نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا, 100 سال کا پلان آپ نے دیا تھا کہ 1 کروڑ ملازمتیں, گھر دیں گے اور روزگار دیں گے, کوئی بھوکا نہیں مرے گا. تو سارا ابھی کیا ہو رہا ہے, آپ نے پلاننگ کا فقدان ہے. جیسے اب ان کو ہٹایا گیا ہے فردوس عاشق ایوان کو, جیسے بات آ رہی ہیں کرپشن کی باتیں آ رہی ہیں ساری, کب نہیں ہوئی ہیں یہ. اب جو بنایا گیا ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی خیر مقدم بھی کر رہا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے, جو جاتا ہے اس کے خلاف کیسز نکلتے ہیں, جو آتا ہے اس کا خیر مقدم کیا ہوتا ہے. یہ ہر سطح کے اوپر ہے, ایون میڈیا میں ہو یا کہیں بھی ہو. وجہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا بھی, وہ دھیمے مزاج کے بے شک ہیں, وہ بینکر بھی ہیں, وہ سب کچھ ہیں, لیکن اگر 2 سال سے وہ قائد ایوان بنے ہوئے سینٹ کے اندر ہیں, اس میں آپ بتائیں نا کون سی ایک لیجسلیشن کی ہے, کس معاملے میں منظر عام پہ اس طرح سے آئے ہیں. ان سے بہتر تو شہری رحمان ہر وقت خبروں میں رہتی ہیں, رحمان ملک ہیں خبروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں وہ کر رہے ہوتے, پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کی کا دھیما مزاج نہیں چلتا. آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ کی چیزیں ان کو لے کے آ رہے ہیں سامنے, اس میں سوالات بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی سوالات ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ دوسری تبدیلی بھی ہوئی ہے, تو آپ اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں نا, تو اصل میں کون کام کرے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے, کون جواب دے کس کو ہوگا, یہ بھی صورتحال آپ نے دیکھنی ہے. ابھی تک آپ نے کس طرح کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. آپ پی ٹی آئی ضرور ہے, لیکن یہ جو بنیادی جو پی ٹی آئی تھی وہ تو نہیں ہے. جتنے لوگ اس کے اندر آئے ہیں اپنے ٹیکنوکریٹ اس کے اندر آ گئے ہیں, وہی بات ہے جس کی ایکسپرٹی ہے نہیں, وہ لا کے وہاں آ کے اس سیٹ کے اوپر پھر سیکھتے ہیں. گو کہ اس کا پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے, پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہے نہیں, بس جس کی شکل پسند نہیں اس کو ہٹا دو, دوسرا ریپلیس کر دو, یا کہیں سے یہ فردوس عاشق ایوان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پسند نہیں تھی اس لیے ہٹا دی؟ دیکھیں مستقل 1 سال سے زیادہ ہو گئے تھے نا, اپریل میں آئی, اپریل ہی میں آئی تھی نا, یہ 1 سال کچھ چند روز 1.5 ہفتہ زیادہ ہوا ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے.
تو ان کے بعد متعلق باتیں ہو ہی رہی تھیں. ایک اور نام آ رہا تھا سینٹ سے, ایک اور نام آ رہا تھا سینیٹر جاوید کا بھی نام باز گشت تھی بہت زیادہ, ان سے پہلے اوروں کی بھی تھی. شہباز گل صاحب کا نام تھا, سب سے زیادہ ان کا نام نہیں تو نام تھا ضرور, لیکن جس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ گورنمنٹ کا قابل ستائش ہوتا ہے یا گورنمنٹ کے خلاف چیزیں جاری ہوتی ہیں ساری کی ساری. تو اس لیے اب جو ہے ایک ساتھ جو ہوئی ہے, پھر عاصم باجوہ صاحب بھی آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, یہ بھی دیکھیں نا کہ کون کہاں پہ ریپلیس کیا کس کو اور کون جواب دے رہا ہوگا, پھر میڈیا کا کیا کردار ہوگا. ابھی تو خیر مقدم ہو رہا ہے, جیسے جیسے وقت گزرے گا چیزیں سامنے آتی جائیں گی کہ آگے کیا ہونے کیا جا رہا ہے. آپ کی جو لیکنگ کر رہے ہیں وہ منصوبہ بندی ہے, آپ نے پروٹائز نہیں کیا ہوا کسی چیزوں کو, آپ نے امپورٹنس دے ہی نہیں رہے کس طرح سے جانا ہے. آپ ایڈ ہاک ازم پہ جب شروع دن سے آپ ایڈ ہاک پہ چل رہے ہیں, آپ نے مستقل مزاجی اس طرح سے لی نہیں ہے. جب آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو پھر یہی ہوگا, ایک قدم آگے دو قدم پیچھے, اس طرح چلتے رہیں گے. اور یہ بھی خارج امکان نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا, کیا یہی سیٹ اپ چلتے رہے گا اس طرح سے. ابھی جو تبدیلی کی ہے یہ آگے اور تبدیلی آنی منسٹریز کے اندر, یہ بھی وی ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, رائٹلی سیڈ. میں طاہر ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, ایک طرف تو آپ نے ابھی گفتگو جب کی تو آپ نے ذکر کیا تھا چوہان صاحب کا نام, فیاض چوہان صاحب کا نام آپ نے پنجاب سے لیا تھا. مجھے اگر میں یہ کہوں کہ میرے لیے بطور صحافی یا اس بات کو اینالائز کروں یا میں سمجھوں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے خان صاحب کا یا وفاق کا, یا وہ ان کا ہے یا کسی اور کا ہے یا کہاں سے بوروڈ ہے. ایک طرف چوہان صاحب ہٹتے ہیں تو ابھی دھیمے لہجے کی ہم نے بات کی یا دھیمے مزاج کی بات کی, تو ان کو ریپلیس کرتے ہیں شمشام بخاری صاحب. ان کے نام کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہیں, اور پھر گھومتے پھرتے پھر پنجاب آ جاتا ہے فیاض چوہان پہ کہ جی یہی ہیں جو اپوزیشن کو کرارا جواب دے سکتے ہیں. اب جو تبدیلیاں ہیں وفاقی سطح پر یہ بھی بڑی عجیب ہیں, میں کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا کہ مزاج کیا ہے, سلیکشن کے پیچھے لاجک کیا ہے. کیا آپ اس کو کچھ سمجھ پا رہے ہیں کہ مطلب اپروچ کیا ہے بنیادی طور پہ اگر کہا جائے عمران خان صاحب کی, چاہے وہ صوبوں میں ان کی حکومت ہو چاہے وفاق کی سطح پر ہو؟ دیکھیں نا خان صاحب, میرا لیے فیصلے کے بعد اس کو اسیس کرتے ہیں کہ فیصلہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا ہے. مطلب میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں, جرنلسٹ ہوں, مجھے آج تک ان کے لاک ڈاؤن کی نہیں سمجھ آئی کہ لاک ڈاؤن سے مراد کیا ہے. میں نے گھر رہنا ہے, میں نے مطلب اگر اس پہ میں بولنا شروع کروں مجھے ابھی تک لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. وہ گھر پلمبر کو بلاتے ہیں کہ آپ کنسٹرکشن کا کام کر لیں, تو جب وہ کہتا ہے یہ چیز مجھے چاہیے وہ اس کو نہیں ملتی. درجی آپ نے بلا لیا, کپڑے آپ کے پاس نہیں ہے. مطلب ٹوٹل ایک مطلب آپ بتا دیں, آپ دونوں سمجھدار لوگ ہیں, کوئی پاکستان میں 20 نکات کوئی مسجد ہو سکتی ہے جہاں پہ وہ پہلے ہم اتنے آرگنائزڈ ہیں ایز اے سوسائٹی کہ 20 نکات کے بعد ہم تراویحیں کرائیں. آپ کا کل کا میں ایک سروے آپ کو کوڈ کر دیتا ہوں. 147 ماسک ہیں, 15 شہر ہیں پنجاب کے, اس میں 80% جو مساجد ہیں وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے کسی قسم کا. میں کوئی مطلب نماز یا اس پہ تنقید نہیں کر رہا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل کویسچن یہ نہیں کہ آپ نے وزیر اطلاعات کون سا رکھنا ہے. سب سے بڑا جو ایشو ہے نا, پہلے آپ کا وی این کیا ہے, آپ کی حکومت کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. پہلے سوال ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, پھر آپ کر کیا رہے ہیں. وہ بتانے کے لیے آپ کو وزیر اطلاعات چاہیے. یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ وزیر اطلاعات بہت اچھا ہے. یہ جتنے بھی جنرل اسٹور ہیں ہمارے, ان کا یہ خیال ہوتا ہے. زرداری صاحب کو بھی لگا کہ نہیں شہری نمائندگی انگلش بڑی اچھی ہے یار, وہ لندن رہی ہے, امریکہ رہی ہے, وہ ان کو صحیح ڈیل کرے گی. یہ بیسک فنڈامنٹل تھنکنگ ہے ساری گزارا. یہ ٹیکنالوجی ہے وقت پاس کرنے والی. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت ہوتی ہے, پہلے اس کا ایک وی این ہوتا ہے, لارجر وی این, ایک لانگر وی این, ایک شارٹر وی این. پھر وی این کے ساتھ آپ وہ ایکسپرٹ ہی رکھتے ہیں. پھر وہ آپ اپنے حکومت بتاتی ہے اپنے اطلاعات کو بھی یہ ہم کام کر رہے ہیں, تم لوگوں کو بتاؤ. وہ مجھے بتائیں کیا ہے. کوئی مجھے لاک ڈاؤن کی نہیں سمجھ آ رہی. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ قومی زبان اردو ہونی چاہیے, وہ کدھر ہے. مجھے کوئی کلچرل پالیسی نظر نہیں آ رہی, مجھے کوئی ثقافتی پالیسی نظر نہیں آ رہی. سپورٹس کا ہم نے سنا تھا عمران خان صاحب جب سے آئے, کرکٹ کا آپ حال دیکھ لیں, ملک میں گراؤنڈیں دیکھ لیں, مجھے کوئی. تو جب تک آپ کا پراپر وی این نہیں ہوگا نا, پھر وی این کے بعد آپ ٹیم لائیں گے, وہ بندہ ریپرزینٹ کرے گا یہ دو چیزوں کو. اس کے بغیر ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کام کیے بغیر ہی وزیر اطلاع سب کچھ ٹھیک کر دے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ سے تو باہر. وزیر اطلاعات ٹھیک کر دے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. یہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے, بہت ساری چیزیں انفیکٹ سمجھ سے باہر ہیں.
لیکن چونکہ قیادت عمران خان صاحب کی ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان سے زیادہ کوئی درد نہیں رکھتا، ان سے زیادہ کوئی سمجھدار اور کوئی زیادہ فکر رکھنے والا نہیں ہے اس ملک میں، تو اسی امید پہ ہی ہم بھی رہتے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ جو شاید ہم نہیں سمجھ پا رہے کلیکٹیولی یہاں مل کر، وہ خان صاحب از تھنکنگ وے اہیڈ، وہ بہت زیادہ سمجھ پا رہے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ چیزیں ملک کے لیے بہتری کی طرف جائیں. خدا کرے کہ ہم اس کرونا وائرس جیسے ایک مشکل صورتحال سے باہر نکلیں، جہاں پر پہلے ہی بہت مسائل تھے، اس وائرس سے اور زیادہ ایک پینک کی سچویشن اور مسائل بڑھ گئے ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ جب یہ 5 سال کمپلیٹ ہوں، وی شوڈ ہیو فیتھ، ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں، شاید ہم نہیں سمجھ پائے تھے، جو خان صاحب کر رہے تھے وہ بہت بہتر سمت میں تھا، بہت بہتر تھا، اور فائنلی اس کے نتائج ہمیں مزید 3 سالوں کے بعد لیٹ سے ملنا شروع ہو جائے. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.